محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مجھے بڑی خوشی ہے، مسرت ہے کہ میں محدث جلیل علامہ محمد طاہر پٹن رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں حاضر ہوا اور یہ محلہ بھی ان سے منسوب ہے۔ جو بڑی شخصیات تاریخ میں گزرتی ہیں ان کی وجہ سے خاندان، علاقے، شہر، گاؤں، محلے بڑی عزت اور بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی یادیں انمٹ ہوتی ہیں۔ ان کے نقوش بہت ہی ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں کے ایک فرزند اور اب جو اس شہر کے ایک سرپرست ہیں، اور اللہ تعالی نے جن کو علم حدیث کا استاد بنایا ہے اور جو باوجود اس کے کہ مجھ سے بہت سینئر ہیں لیکن دوستانہ مراسم ہمارے ان سے قائم ہیں، مولانا عبد القادر صاحب پٹری گجراتی ندوی دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہے، اور ان کا فرزان یوں تو گجرات اور دور دور علاقوں میں رہا ہے۔ نزلۃ العلماء کی کئی نسلوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور سینکڑوں ہزاروں طلباء ان سے مستفید ہوئے ہیں، لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک عرصے کے بعد جب میری حاضری ہوئی تو میں یہاں آج جامعۃ النور کا یہ کیمپس دیکھ رہا ہوں، اس کی عمارت دیکھ رہا ہوں جو ابھی تعمیر کے دور سے گزر رہی ہے، اور جہاں تک النور کا معاملہ ہے یہ لفظ اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا عظیم ہے۔ قرآن پاک میں اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے، احادیث میں اس کا ایسا تذکرہ ہے، صوفیاء کرام کی زبانوں پر اس کا ایسا چرچا ہے اور ایسا ذکر ہے کہ اگر اس کی حقیقت معلوم ہو جائے تو لوگ ہر چیز چھوڑ کر اس نور کی طرف لپکیں اور اس نور کو سمیٹنے کی کوشش کریں اور اپنے باطن کو اسی نور سے جگمگا دیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور ایک ایسی کتاب آ گئی جو واضح کرنے والی ہے، بیان کرنے والی ہے، کھول کھول کر حقائق کو سامنے لانے والی ہے۔ پھر فرمایا یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ اس نور کے ذریعے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کی رضا کے طلب میں رہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، جو اس فکر میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے راستوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ نور سلامتی کا ضامن ہے، نور وہ حقیقت ہے جس کے لیے پیغمبروں کی بعثت ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں پیغمبروں کا جہاں ذکر کیا گیا ہے وہاں نور کا خاص طور پر تذکرہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرتاپا نور تھے اور جس شریعت کو لے کے آئے وہ نورانی تھی، جو دین لے کے آئے وہ نورانی، اور جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب نور۔ فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ الف لام را، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، آپ لوگوں کو نور عطا کر دیں، اور یہ وہ نور ہے کہ جس سے دلوں کو طمانینت نصیب ہوتی ہے، جس سے شرح صدر ہوتا ہے، جس سے تعلق مع اللہ قائم ہوتا ہے، جس سے جاہلیت کافور ہو جاتی ہے، جس سے جہل دور ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، اللہ تعالیٰ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کو اس کے پروردگار کی طرف سے نور مل جاتا ہے، اور
یہی وہ حقیقت ہے جس کا تذکرہ حضرت امام وکیع ابن الجراح نے کیا، جن سے امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ عرض کیا تھا کہ میں یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، علم یاد نہیں رہ پاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا جو علم ہے وہ نور ہے، اور نور کے لیے معصیت سے بچنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ میں نے حضرت وکیع سے شکایت کی، اپنے حافظے کی کمزوری کی، حافظے کی خرابی کی، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، معصیت سے دور رہو، اس لیے کہ علم جو ہے وہ اللہ کا عطا کردہ نور ہے، اور نور اللہ کا اسی کو ملتا ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ نافرمانی ہو جائے غلطی سے تو توبہ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے نور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تو یہ فرمایا کہ میں نور میں نور ہوں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو اور اس طاق کے اندر چراغ ہو، اور وہ چراغ جل رہا ہو ایک زیتون کے صاف شفاف چمکتے ہوئے تیل سے، ایسا تیل کہ دیکھو تو لگتا ہے وہ خود روشنی بھی گھیر رہا ہے، تو نور علی نور کی مثال ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر اس کے نور کے بارے میں تو بہت کچھ فرمایا گیا ہے، اور یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جن کو تاریکیوں سے نکالتا ہے، روشنی میں لاتا ہے۔ نور جن کو عطا فرماتا ہے وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور اللہ ان کا کارساز ہوتا ہے، اللہ ان پر کرم فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، ان کا کام بناتا ہے، ان کو دوست رکھتا ہے، اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے تو دوست طاغوت ہوتے ہیں، بدماش، باغی، اللہ کے نزدیک مجرم۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ نور سے ہٹا کر تاریکی میں لے جاتے ہیں۔ بہرحال بہت مبارک ہے جامعۃ النور کا قیام۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرآن کے نور اور حدیث کے نور اور اسلام کے نور اور الہی نور کے لیے اس کو قبول فرمائے، اور اس کی برکات کو اس طرح عام فرمائے کہ لوگ جہل سے اور جاہلیت سے نکلتے چلے جائیں اور روشنی میں آتے چلے جائیں۔ جو کام انبیاء کا تھا، آج ظاہر ہے کہ وہ کام علماء کے ذمے ہے، معلمین کے ذمے ہے، مربیوں کے ذمے ہے، وہ کام وراثت کے طور پر منتقل ہو گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی میراث نہ درہم ہے نہ دینار، نہ زمین ہے نہ گھر، دنیا کا مال و متاع انبیاء کی میراث نہیں ہے، اور انبیاء کی جو میراث بچتی بھی ہے وہ ان کے خاندان میں تقسیم نہیں ہوتی جس طرح ہر شخص کی میراث تقسیم ہوتی ہے، بلکہ وہ امت کے لیے ہوتی ہے، ان کی جو بھی چیز ہے وہ امت کے لیے ہے۔ فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو انبیاء ہیں ہماری میراث کا وہ نظام نہیں ہے جو عام لوگوں کا ہے، ہم جو بھی چھوڑتے ہیں تو بس وہ سب کے لیے خیرات کی چیز ہوتی ہے، صدقہ ہوتا ہے، سب لوگ اس میں مشترک شریک ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام نے نہ درہم میراث میں چھوڑا نہ دینار چھوڑا، بلکہ اصل ان کی میراث علم ہے۔
تو جو شخص جتنا علم حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ انبیاء کی میراث کا حصہ حاصل کرنے والا ہوگا۔ علم کے جو ادارے ہیں وہی فی الحقیقت راستوں کے منارے ہیں۔ راستے پر جس طرح سے روشنی لگائی جاتی ہے، سڑکوں پر بلب اور لیمپ لگائے جاتے ہیں جن سے راستہ دکھتا ہے، اور اسی طرح سے ایئرپورٹ پر روشنی کا جو انتظام ہوتا ہے کہ جہاز کو دور سے معلوم ہو جائے کہ یہ جگہ ایئرپورٹ کی ہے، اسی طرح مدرسے کسی معاشرے میں، کسی شہر میں منارات نور ہوتے ہیں۔ ان کی حیثیت اسی طرح ہوتی ہے کہ وہ ٹاور ہے روشنی کے، اور روشنی کے یہ ٹاور لوگوں کو دور سے رہنمائی دیتے ہیں، اور جو جتنا قریب آتا ہے اتنا ہی زیادہ اس روشنی سے اپنی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدارس سے بڑا استفادہ کیا جائے اور ہر سطح پر ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی علم دین کا جہاں تک تعلق ہے اس کے جو مدرسے ہیں ان میں کچھ بچوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سارا شہر کسی مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے کاروبار کو، تمام کاموں کو چھوڑ کر سب کے سب طلبہ بن جائیں، یہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے علم کے دو حصے کر دیے گئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک علم وہ ہے جو کمپلسری ہے، لازم ہے، فرض ہے، ہر شخص کو، ہر مسلمان کو اسے سیکھنا ہے۔ ایک علم وہ ہے کہ جو فرض کفایہ ہے، یعنی معاشرے کی ایک تعداد کو سیکھنا ہے کہ جو تعداد پھر معاشرے کی ضروریات پوری کر دے، اس کی رہنمائی کرے عبادت میں، طہارت میں، معاشرت میں، تعلیم و تربیت میں، حلال و حرام میں، ہر مسئلے میں۔ تو مدارس کا جہاں تک تعلق ہے یہ تو اس لیے قائم کیے جاتے ہیں کہ فرض کفایہ پورا ہو جائے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مدارس کا ایک شعبہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس میں سب داخلہ لیں۔ روزانہ 1 گھنٹے کی تعلیم دکانداروں کی ہوگی، مزدوروں کی ہوگی، مستریوں کی ہوگی، ایک تعلیم ہفتے میں مثلا ڈاکٹروں کی ہوگی، انجینئروں کی ہوگی، وکیلوں کی ہوگی، حکومت کے ملازمین کی ہوگی، اور پرائیویٹ کمپنیوں کے لوگوں کی ہوگی، تمام انسانوں کی، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو، سب کی تعلیم کا انتظام ہوگا، چاہے وہ مدرسے میں حاضر ہو یا مسجد میں کلاس لگا دیا جائے یا چلتا پھرتا کوئی کلاس ہو، کوئی بھی شکل اختیار کی جائے۔ بہرحال حضور کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو جو علم ہر مسلمان پر فرض ہے وہ علم ہے جس کا تعلق فرائض سے اور واجبات سے ہے۔ جو چیز بھی فرض ہے کسی کے اوپر اس کا علم فرض ہے۔ نماز فرض ہے تو علم نماز کا فرض ہے، طہارت فرض ہے، طہارت کا علم فرض ہے، روزہ فرض ہے، روزے کا علم فرض ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر زکوٰۃ کا علم فرض ہے، جس پر حج فرض ہے اس پر اس سے پہلے حج کا علم فرض ہے، جو دکانداری کرتا ہے اس کو اسلامی دکانداری پہلے سیکھنا ہے، جو شادی کرنا چاہتا ہے اس کو پہلے ازدواجی مسائل اسلام کی روشنی میں سیکھنا ہے، جو آفیسر ہے اس کو معلوم کرنا ہے کہ اسلامی طریقے پر آفیسری کیسے کی جاتی ہے، اور جو مزدور ہے اس کو معلوم ہونا ہے کہ مزدوری کے اسلام نے اصول کیا بتائے۔ سب کو سیکھنا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو علم دین سے محروم کر دیا جائے اور وہ جاہل رہے، یہ صرف اسکول میں اور کالج میں پڑھے۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے سے نجات نہیں ملے گی۔ اسکول اور کالج میں پڑھنے سے انسان کو دنیا داری آتی ہے، ملازمت مل جاتی ہے، کچھ کام دنیا کے بن جاتے ہیں، لیکن آخرت کا کوئی کام نہیں بنتا۔ اس لیے ضروری ہے ہر صورت میں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تربیت گاہ اور تعلیم گاہ میں تعلیم حاصل کی جائے۔ اس لیے بہت مبارک ہے کہ بہت سے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، پٹن میں یہ اکیلا مدرسہ نہیں ہے، اور ہر مدرسہ منار نور ہے، اور ہر مدرسہ ذریعہ ہدایت ہے، اور ہر مدرسہ میراث نبی تقسیم کر رہا ہے، اور اسی میں یہ ایک اچھا اضافہ ہے، اچھے نام کے ساتھ ہے، اچھے بیک گراؤنڈ کے لیے ہے، اچھے مستقبل کے لیے ہے، اچھے ارادوں کے لیے ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی مدارس ہیں اور جتنی مسلم تنظیمیں ہیں سب کے اندر وحدت ہے، رشتہ ہے، اتفاق اور اتحاد ہے۔ جیسے تمام مسلمانوں کو باہم مل کے رہنا چاہیے، ایسے ہی تمام اداروں کو باہم مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں کوئی خلا باقی نہ رہنے پائے۔ بہرحال مجھے اس کی بڑی مسرت اور خوشی ہے کہ الحمدللہ یہ ادارہ یہاں پر قائم کیا گیا ہے اور اس نے اپنی خدمات شروع کر رکھی ہے۔ جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ تکمیل
کی منزلوں تک پہنچا دے گا. اور تعمیر ہو یا نہ ہو، تعلیم تو بہرحال چلتی ہی ہے. تعلیم چٹائی پر ہو، تعلیم کھلی زمین پر ہو، تعلیم درخت کے نیچے اور تعلیم مسجد میں، جہاں جہاں ممکن ہو سکے تعلیم کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور چلتا رہے گا. جو بھی سچے معنی میں معلم ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے وارث ہیں، وہ کہیں ٹھہرتے نہیں، ان کا قافلہ کہیں پڑاؤ نہیں کرتا، بلکہ وہ بس آگے بڑھتے رہتے ہیں کہ تمام انسانوں تک حق کو پہنچانا ہے، علم کو پہنچانا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو عام کرنا ہے. اسی مشن میں وہ حضرات بھی شریک ہو گئے ہیں جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، اور امید یہ ہے کہ اس کا فائدہ اس محلے کو ہی نہیں پورے شہر کو ہوگا. اور اسی طرح صوبے کے مختلف علاقوں سے طلباء آئیں گے اور ان کو انشاءاللہ وہ نورانی علم حاصل ہوگا جس سے وہ تاریکیوں کو، ظلمتوں کو چھانٹ سکیں گے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، قبولیت نصیب فرمائے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.